کچھ چیزیں میں صرف آپ کے سامنے آج رکھوں گا، زیادہ نہیں ٹائم لوں گا، 10 منٹ انشاءاللہ میں نے نا مختصراً میں نے کچھ باتیں بتانی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں شادیوں میں دیکھیں میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک سے آیات رکھی نا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات رکھوں گا، کیونکہ حالات ہیں بڑے خراب۔ بظاہر کیا ہو رہا ہے، شادی ہماری جو ہے وہ ایک سیلیبریشن ہے، اس میں مکسنگ ہو رہی ہے، مرد عورتیں اکٹھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، فادر ڈاٹر ڈانسز ہو رہے ہیں، وہ نہ ہو تو چلو گھر کے لوگ ناچ رہے ہیں، پہلے باہر سے بازار حسن سے، سمجھ رہے ہیں نا، عورتیں منگوائی جاتی تھیں، میں چھوٹا سا تھا، میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں یہ اس قسم کی چیزیں، تو اس دنیا میں رہتا ہوں بھائی، میں کسی حجرے میں تو نہیں پیدا ہوا تھا نا، تو جو لوگ میرا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، میں ایک کافی پبلک بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں، تو میں ایک ٹریڈیشنل مدرسے کے ماحول سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا ہمارا، اور میں گلی محلوں کا ماحول میں نے سب دیکھا ہوا ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ باہر سے لوگ ہائر کرتے تھے ڈانسرز کو، ٹھیک ہے، ناچنے والیوں کو لایا جاتا تھا، ویسے ہی جیسے مغل بادشاہ جو تھے نا، وہ اپنی آنکھوں کی مزاج کی تسکین کے لیے ناچنے والیوں کو، طوائفوں کو بلواتے تھے، رقاصاؤں کو۔ اسی طرح ماشاءاللہ یہ ہندوستان پاکستان کے مسلمان جو ہیں، خاص طور پہ یہ دو، بنگلہ دیش والے نہیں اتنا کام یہ کرتے، ہندوستان پاکستان کے مسلمان رقاصاؤں کو بلاتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، چھوٹا سا تھا میں، 5-6 سال کا، مجھے وہ مناظر یاد ہیں۔ اٹ واز لائک نیور ایون occurred to me کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی تھوڑی اور، تو سمجھ میں آئی کہ جب میں نے مغلوں کی تاریخ پڑھی کہ مغل کیسے برباد ہوئے، پھر سوچا کہ واو، مغلوں کو تو ہم بڑی کہانیاں سناتے ہیں کہ بھی وہ رقاصاؤں کو بلاتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، تو یہ جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی رقاصاؤں کو بلاتے ہیں لوگ، اور ابھی بھی بلاتے ہیں۔ تو لیکن اب کیا ہوا ہے، کام تھوڑا اکنامیکل ہو گیا، انہوں نے کہا یار جو ہم نے باہر سے جو ہوسٹ کرنی منگوانی ہے، تو اپنے گھروں میں کیوں نہ نچوا لیں، زیادہ اچھا نہیں رہے گا، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے، کاش یہاں تک بھی صحیح رہتا۔ نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اب رقص دکھاتے ہیں وہ دوستوں یاروں کو بھی، کہ آؤ تم بھی دیکھو، مہمانوں کو بھی محسوس کراتے ہیں کہ بھئی آپ آئے ہیں، آپ سلامی دے رہے ہیں، آپ نے پے کیا ہے، تو چلو ہم بیٹیاں خود ہی نچوا دیتے ہیں۔ واو، یہ تو میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا، اس سے ان باتوں سے میری تو ہندو عیسائی بھی اس وقت اتفاق کرے گا کہ اس کا کوئی لاجک ہے، یہ ہو رہا ہے ہماری شادیوں پر۔ اب خود ناچ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں نہیں وہ بازار حسن والی کو نہیں لانا، خود ہی حسین ہو جاؤ، خود ہی تیار ہو جاؤ اچھی طرح، خود ہی سارا کچھ کر لو۔ I'm sorry I'm laughing but I'm laughing at the stupidity of this whole thing، کہ پہلے رقاصائیں بلواتے تھے، شاید اس میں ان کی بچت پھر بھی ہو جاتی، کیونکہ ان کا تو دھندا تھا، ان کا تو یہ کام تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم گھر سے پیش کریں گے آپ کو، آپ دیکھیں ہمارے پاس بھی کیا ٹیلنٹ ہے۔ واہ، یہ ہو رہا ہے۔ اور وہاں پہ لوگ جو دیکھتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں، یہ ہوتا ہے، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی پھر ویڈیوز بنتی ہیں، اور پھر کئی کروڑوں کما لیتی ہیں، کئی مشہور ہو جاتی ہیں، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، کیا آئیڈیا ہے۔ ایک لڑکی MBBS پڑھ کے مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اپنی انرجی لگا دیتی ہے، لڑکا بھی، مگر یہاں پہ ہے کہ ایک اچھا ناچ پیش کر دو، وائرل ہو گیا، پیسہ ہی پیسہ۔ واہ، بازار حسن آپ بھول جائیں گے، بھول ہی جائیں، اب تو بازار حسن سے آگے جا چکا ہے، گلی محلوں میں بازار حسن کھل گئے، اپنے ہی گھروں کے اندر تہجد گزاروں کے گھر یہ ہو رہا ہے۔ اس پر عربی کا ایک محاورہ ہے کہ کچھ جہالت اتنی بری ہوتی ہے کہ اس پہ یا ہنسو یا رو، سمجھ نہیں آ رہی اس پہ کیا کریں، مکس فیلنگز ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جی، ہماری شادیوں پر مکسنگ ہوتی ہے، ڈانسز ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پسند بھی کی جاتی ہیں، جس کا رقص کسی کو زیادہ لبھا جائے، وہ کہتا ہے اس کو میں نے پٹانا ہے، دس از مائی گرل۔ کیا طریقہ ہے بھائی، بیوی ڈھونڈنے کا بھی کیا اعلیٰ طریقہ ہے۔ تو پھر طلاقیں ہی ہونی ہے نا، بعد میں جھگڑے ہی ہوں گے نا، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی وہ ایسے ہی پسند آ گئی ہو پھر۔ تو جی ہاں، یہ بظاہر بہت خوشی ہوتی ہے، اس وقت فائر ورکس ہوتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، بڑی چکا چوند ہوتی ہے، اٹ لکس آل گریٹ، لیکن بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں ہماری شادیوں پہ، 3 بڑے ایشوز جو میں دیکھ رہا ہوں، مکسنگ ہو رہی ہے، ڈانسز ہو رہے ہیں، پھر افیئرز چلتے ہیں، اور اس کا رزلٹ اسکینڈلس اینڈ شیم،
5 یہ پوائنٹس ہیں، اور اس بات کو دیکھیں ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ شادی کے اوپر جب ہم مکس ہوتے ہیں تو جو اس کا سیزن ہے، شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، تو دیکھیں مردوں نے بھی میں ابھی صرف منہ دھو کر آیا ہوں، منہ دھویا ہے اور میرے یہاں خشکی تھی تھوڑی، تو میں یوں بس نہ اپنے آپ کو لوشن لگایا ہوگا، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا، نو میک اپ۔ آپ سوچیں شادی بیاہ کے اوپر، میں پرسنلی جانتا ہوں الحمدللہ، میں کبھی کسی بیوٹی پارلر پہ نہیں گیا، میں لڑکوں کو بھی جانتا ہوں جو بیوٹی پارلر جاتے ہیں، تیار ہو کے آتے ہیں، میرے دوست ہیں اور بہنیں جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے، پھر وہ تو اتنا میک اپ کرتی ہیں کہ اپنے گھر کے لوگ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ تم ہی ہو، یعنی بیوی شادی شدہ بھی میں بات کر رہا ہوں، شادی شدہ ہماری مائیں بہنیں وہ اپنے شوہروں کے لیے نہیں ایسا بنتی سنورتی، کسی اور کے لیے بن سنور رہی ہیں، کاش وہ صرف عورتوں کے لیے بن سنور رہی ہوتی، تیار ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، میکسیمائزڈ بیوٹی، لیٹس پٹ اٹ ان اے نائس وے، میک اپ سے آپ میک اپ میک اپ سم تھنگ دیٹ میکس یو سم تھنگ نائس، تو اٹ بیوٹیفائز یو، آپ کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے، مرد بھی عورت بھی، ایوری تھنگ از بیوٹیفائڈ، خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، میک اپ ہوا ہوا ہے، پرفیومز لگے ہوئے ہیں، اٹریکشنز ہیں، ہارمونز آر ککنگ ان اینڈ یو آر ینگ اینڈ یو ہیو ڈیزائرز، آپ کے پاس خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ مردوں میں اور عورتوں میں یہ شہوت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب عورت سامنے آئے گی تو مرد میں اٹریکشن آئے گی، یہ شہوت ہے، نمبر 1 چیز کی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 ہے، سورہ آل عمران قرآن پاک کے تیسرے سپارے میں تیسری ہی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نمبر 1 چیز ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کے بارے میں فرمایا، بس بھائی یہ میں ختم کر لوں آپ کے لیے یہ ریمائنڈر، تو آپ آگے انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی آیات کی روشنی میں قرآن پاک میں ہمیں کیا بات کہی، ذرا حدیث شریف میں کیا بات کہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ کو ایک حدیث کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دیکھیں ایوری تھنگ از ایٹ میکسیمم، خوبصورتی انہینس ہو چکی ہے، بیوٹی از انہینسڈ، ایکسٹرا ایوری تھنگ از ڈن، اس کے بعد آپ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہاں پہ مطلب اٹریکشنز نہیں ہوگی ایک دوسرے کی طرف، forget about bride and groom، جو وہاں مرد عورتوں کے بیچ میں جو چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بیویوں کو لوگ جھانک رہے ہوتے ہیں، think about it، think about all of that، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس کے بارے میں کیا فرمایا، میں آپ کے سامنے، اچھا جی حدیث رکھنے لگا تھا، اچھا یہ دیکھیں جی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، متفق علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ میں نے اپنی امت کے لیے اپنی امت میں اس سے بڑا، میری امت کا کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، یہ مرد اور عورت کی جو شہوت ہے نا، آپس میں جو اٹریکشنز ہیں، دس از ون آف دا بگیسٹ فتنہ آف مائی امہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اور قرآن میں بھی آپ نے سن لیا نا کہ حب الشہوات من النساء، اور آپ وہاں پہ میکسیمائزڈ اپنی بیوٹی کو آپ نے کیا ہوا ہے، یہ آپ باتیں سنتے جائیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری کیا ریکمنڈیشنز ہیں، میں یہاں مہدی مائیوں اپٹن رسموں کی بات ہی نہیں کرنے لگا، بلیو می، میں ان پہ کوئی وہ نہیں فتوے بازی کرنے کی کوشش کروں گا، میری بات ہی فتووں سے ہٹ کے ہوگی، میں نے صرف آپ کے سامنے کیس پیش کیا قرآن، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا، وہ میری یہ باتیں اگر تھوڑا سا بھی اس میں ایمان ہوگا نا، تو وہ سن کے کچھ نہ کچھ تو اپنا قبلہ درست کرے گا، اگین میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ مہدی نہ کریں، مائیوں نہ کریں، میں تو ان چیزوں کی بات ہی نہیں کرنے والا، وی ہیو بگر پرابلمس ٹو ڈیل ود ان شادی بزنس، کیوں؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دوسری حدیث آپ دیکھ لیں، میں جلدی سے آپ کو بس یہ حدیثیں بتاؤں گا اور آپ دیکھتے جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا. تو دس از ایک سیکنڈ، یس، دوسری حدیث ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، اسی طرح کی اس سے ساتھ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خضرۃ حلوہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر کیف تعلمون الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. یہ جو دنیا نا، یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی 4000 نمبر اس کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا نا، یہ بڑی ایک سرسبز اور حلوے کی طرح میٹھی ہے، اور اس میں تم نسل در نسل آتے رہو گے، اور اللہ تمہیں دیکھے گا، آزمائے گا کہ تم کیا اعمال کرو گے. اللہ اور یہ اپنی جو شہوتیں ہیں نا، ان سے باز آ جاؤ، ڈر جاؤ، بچ کے رہو، اور اس دنیا کی لذتوں کا دھیان رکھنا، اور خاص طور سے خواتین کی طرف جو ٹیمپٹیشنز ہیں، اٹریکشنز ہیں، اس پر دھیان رکھنا. اس معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی واضح بات ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں یہ کہا تو اس میں جو ہمارے ہے نا مرد حضرات، ان کو زیادہ سیریس سمجھیں کہ اس پہ وارننگ دی گئی ہے، چونکہ یہاں پر بہت سارے معاملات میں میں نے چونکہ قرآن کی آیت کا آغاز بھی شروع کیا مردوں سے، کہ مومنوں سے کہا نظریں نیچی رکھو. مومنات کو آیا اگلی آیت میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، جو لوگ بعد میں ہیں ان کے لیے ویلکم ٹو دا اسٹریم، کہ جو سورہ نور میں سب سے پہلا حکم ہے وہ مردوں کو ہے، اس کے بعد خواتین کو حکم ہے. خواتین کو جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ آپ پھر پردہ کریں، تھوڑا اپنا کور کریں، باڈی کو ایکسپوز نہ کریں اپنے آپ کو، سوائے اس کے کہ جو نیچرلی اللہ نے چھوڑا ہے، تو اس پہ زیادہ تھوڑی بہت جو رعایت ہے وہ صرف ہاتھ اور چہرے کی ہے. مگر یہ تو نہیں کہا کہ اس پہ اتنی لیپا پوتی کر لیں کہ اس چہرے کو، دا انڈیکس آف بیوٹی کو ہی ساری دنیا یوں بس دیکھے کہ واہ جی واہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں پہ ہمارے کچھ مرد حضرات ہیں، میرا ایک رومیٹ ہوا کرتا تھا یہاں پر کالج کے زمانے میں، بیچلرز کے زمانے میں، کہتا تھا میری خواہش ہے کہ بیوی ایسی ہو کہ اس کو دنیا دیکھے. تو ہم سب نا اس پہ ہنستے تھے کہ یار کتنا بے شرم